السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا کہ رشیا نے اس وقت پورے دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ دنیا کے لیے دروازے کیسے کھول دیے؟ رشیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایشیا میں ہے، لیکن وہ اس وقت ایک سپر پاور امریکہ چائنا کے مقابلے میں ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک اپنی تاریخ ہے۔ انہوں نے اس وقت ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور پورے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ رشیا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ سب سے زیادہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، انہوں نے ایشین کنٹریز کو کہا ہے جو ان کے ہمسائے ہیں، خاص کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ جو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کی سچویشن ہے، اس نے ان لوگوں کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ اس وقت بنگلہ دیش کے حالات یا پھر پاکستان کے حالات یا کہ وہاں پہ جو رول آف لا ہے، جو سچویشن ہے، جو ناانصافیاں ہیں، یا جن کی جان کو خطرہ ہے، یا جو اپنے ملک میں اس وقت اپنے حالات اور سچویشن سے خوش نہیں ہے، وہ کبھی بھی رشیا میں آ سکتا ہے اور رشیا میں ٹی آر سی لے سکتا ہے، اور ٹی آر سی کے بعد پی آر لے سکتا ہے، اور پی آر کے بعد اس کو پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے لا اور رولز اور ریگولیشن میں نرمی لائیں گے۔ آپ یہاں پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ گھر بھی خرید سکتے ہیں، یہاں پہ آپ آرام سے سکون سے اپنے لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کہیں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اگر آپ پاکستان میں بیٹھے، آپ پاکستان میں دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے، انہوں نے کس طرح ٹیلی نار کو بگا دیا، انہوں نے باقی انڈسٹریز فیصل آباد میں بند کروا دیا، جس طرح انہوں نے لاہور میں انڈسٹریز کو بند کر دیا۔ تو یہی جو بزنس مین یہاں پہ پاکستان میں آئے تھے، یہ بھی رشیا میں جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جتنے جرنلسٹ ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کے رشیا میں اسائلم لے سکتے ہیں، ٹی آر سی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو رشیا ایک ایسا کنٹری ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رشیا ایک ایسا کنٹری ہے، اس کو چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رشیا جو ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اس کا کمپیریزن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ایک وار یا جنگ لڑی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ لڑی ہے۔ سوویت یونین کا ایک حصہ تھا، اور خاص کر انہوں نے کہا کہ جو سوویت یونین کے جو ممبرز رہے ہیں، جو رشیا یعنی سوویت یونین میں رہے ہیں، وہ اگر واپس رشیا میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے، ان کو پاسپورٹ بھی دے دیں گے، ان کو ٹی آر سی بھی دے دیں گے، ان کو پی آر بھی دے دیں گے، ان کو بزنس کے حوالے سے بھی انوائرمنٹ کھول کے دیں گے۔ تو اب یہاں پہ میٹر یہ ہے کہ مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر رشیا میں جائیں گے، پہلے آپ ٹی آر سی لے لیں گے، اور ٹی آر سی 2 سال کے اندر آپ لے لیں گے۔ اب 2 سال کے بعد آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رشیا میں پی آر بھی لے لیں گے، پاسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے، یا پھر صرف اور صرف آپ نے ٹی آر سی لے کے آپ مطمئن نہیں ہوں گے رشیا کے لائف اسٹائل سے، رشیا کے کلچر آپ کو پسند نہیں آئیں گے، رشیا کا جو لینگویج ہے وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی، تو اس کے بعد فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس ٹی آر سی کے تحت آپ بیلاروس بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ بیلاروس بھی دنیا کا ایک ایسا کنٹری ہے، وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں، اور بیلاروس سے آپ پولینڈ بھی انٹر ہو سکتے ہیں، اور پولینڈ سے پھر آپ شینجن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ پولینڈ جو ہے وہ شینجن کا حصہ ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پاکستان سے وہ بیلاروس جاتے ہیں، اور بیلاروس سے پھر وہ پولینڈ سے پھر شینجن کے باقی کنٹریز میں جا سکتے ہیں۔ تو اب اس وقت آپ ایک یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے ملک کے حالات ہے، اس کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہو رشیا کے لائف اسٹائل کے ساتھ، اور رشیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور رشیا میں جو بزنس لوگ کر رہے ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں، وہ یعنی پاکستان تو اپنی جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہو، ایران، دبئی یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بہت ہی زبردست ہے، بکو کے ساتھ، آذربائیجان، ملائیشیا، ان کنٹریز سے بھی بہت بہترین کنٹری ہے۔ اگر مجھ سے بھی پوچھا جائیں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا، اگر مجھے یورپ کا ویزا نہ ملتا، تو یقین کرو میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر یہ اپرچونٹی رشیا کا دیکھتا تو میں رشیا ہی چلا جاتا،
کیوں چلا جاتا؟ کیونکہ رشیا میں جو ماسکو ہے وہ میرا ایک فیوریٹ اور ایک پسندیدہ سٹی ہے، کیپٹل ہے رشیا کا۔ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں موویز بھی بناتے ہیں، بالی ووڈ سے بھی، ہالی ووڈ سے بھی، لالی ووڈ سے بھی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ رشیا نے اس وقت ایک بہت بڑا اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے اوپن کیا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیوں رشیا کیوں اس طرح لوگوں کو اپنی طرف سے کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو آج کل جو پاور ہے، رشیا نے جنگیں بھی بہت لڑی ہے۔ اب رشیا کو پتہ ہے کہ جو اس وقت جو جنگ ہے آنے والے دنوں میں اکنامی کا ہے اور سافٹ پاور کا ہے، اور وہ ایک سافٹ پاور بننا چاہتا ہے، کیونکہ ملیٹریلی اب اگر دیکھا جائے کہ ملٹری اس کی بہت اسٹرانگ ہے۔ اس معاملے میں رشیا نے ویپنز کے حوالے سے پورے دنیا کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اب رشیا چاہتا ہے کہ وہ سافٹ پاور بھی بن جائے۔ سافٹ پاور اس وقت بن جائے گا جب وہ لوگوں کو اپنی طرف سے اٹریکٹ کرے گا۔ لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرے گا؟ جیسے اس وقت امریکہ نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو چائنا ہے وہ اکنامیکلی پورے دنیا سے بہت زیادہ پیسے اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ چائنا جانا چاہو گے، 2 ویزا آپ کے پاس ہے، آپشن آپ کے پاس 2 ہے، یورپ جانا چاہیں گے، امریکہ جانا چاہیں گے یا پھر چائنا، لوگ یہی کہیں گے بھئی ہمیں یورپ یا پھر امریکہ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سافٹ پاور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ سب سے آگے ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اس نے۔ لوگ چائنا کو بجائے یورپ جانا چاہیں گے، امریکہ جانا چاہیں گے۔ اب یہی پالیسی جو ہے وہ رشیا کی ہے۔ رشیا والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں؟ پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ جانا ہے، ہمیں امریکہ جانا ہے۔ وہ اس لیے انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے دروازے بند ہیں، حالانکہ رشیا بھی خوبصورت کنٹری ہے، تو اس لیے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھئی رشیا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کبھی بھی آپ آ سکتے ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپلائی کیسے کریں؟ اپلائی کرنے کے لیے آپ فارغ کنسلٹنسی سے بھی رجوع کر سکتے ہو، آپ رشیا کے قونصلیٹ میں، رشیا کے ایمبیسی میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایزیلی آپ کو ویزا 10 اور 15-20 دن کے اندر اندر مل سکتا ہے، اور پھر جو آگے کا پروسیس ہے آپ رشیا میں جا کے وہاں پہ وکیل ہائر کر سکتے ہیں، اور وکیل کے تھرو آپ یہ چیزیں آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔